پرائم منسٹر عمران خان نے جو سپیچز کی ہیں اقوام متحدہ میں، ان کی عربی میں ڈبنگ ہو کے ویڈیوز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سرکولیٹ ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک تھنک ٹینک یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے جو انٹلیکچوئلز ہیں پاکستانی جو باہر بیسڈ ہیں، ان کی ان پٹ لیں اور ان کی ان پٹ لینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے تھرو پاکستان کی امیج بلڈنگ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو کرنا، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کچھ بات ہو جائے ان تمام پاکستانیوں کی جو بیرونی ممالک میں آباد ہیں، برسر روزگار ہیں، پاکستان کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، تشویش ہے ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایک مشکل پیش آتی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یورپ میں یا مشرق وسطیٰ میں، کہ وہاں پہ زیادہ تر جو پاکستان کا تشخص ہے، پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہے، وہ زیادہ تر منفی ہوتی ہے، نیگیٹو انداز میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دہشت گردی کے ساتھ، مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ۔ کچھ نہ کچھ واقعات بھی یہاں پہ ایسے ہوتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا تشخص، مثبت تشخص اجاگر نہیں ہو پاتا ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہمارے ایک قانون دان ہیں، بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں، عمان میں رہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، حسن اسلم شاد صاحب معروف وکیل ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ پاکستان کا جو منفی امیج ہے وہ زیادہ تر وہ ڈومینیٹ ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ ان لوگوں کی وجہ سے جن کا تعلق بھارت سے ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے، صرف دبئی میں کوئی تقریباً 1/3 آبادی بھارت سے تعلق رکھتی ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ بہت بڑی تعداد ہے بھارتی نژاد باشندوں کی، اور ظاہر ہے جو بیانیہ بھارت سے آتا ہے ان کا اثر بالواسطہ یا براہ راست ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی باتیں پھر جب وہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، سوشل اجتماعات یا سیاسی اجتماعات یا میڈیا میں بھی تقریباً وہی بیانیہ آگے چلتا ہے۔ تو حسن صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ بہت سفر کرتے ہیں، مختلف جو بر اعظموں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں جو پاکستان کا جو منفی تشخص ہے واقعتاً ایسا ہے؟ آپ کا وہاں پہ کیا ٹیک ہے؟ کس انداز میں، خاص طور پہ جو مقامی لوگ ہیں، ہم بھارت نژاد لوگوں کی بات نہیں کریں، جو مقامی لوگ ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کا جو امیج ہے وہ میرے خیال میں تو پچھلے کچھ سالوں میں بہتر ہوا ہے، اور اس میں جو ایک بنیادی کردار رہا ہے وہ انڈیا کا جو ہے امیج برا ہونا ہے، کیونکہ جو ایک شخص ہے جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں مین آن دا اسٹریٹ، اس کو اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ انڈیا وہ نہیں ہے جو کہ ابھی تک دنیا کو بتاتا رہا ہے ایز اے سیکولر کریڈل آف ڈیموکریسی، اور اس طرح کی جو انہوں نے چیزیں دنیا بھر میں پھیلائی تھیں۔ اب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں کہ انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو اب پاکستان کی گڈ ول جو ہے وہ کافی زیادہ جنریٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، جو میں نے نوٹس کیا ہے۔ خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو سپیچز کی ہیں اقوام متحدہ میں، ان کی عربی میں ڈبنگ ہو کے ویڈیوز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سرکولیٹ ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ خاص طور پہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے پوزیشن لی ہے وہ بہت، اس سے ان کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہے باہر کے ممالک میں۔ بلا شبہ آپ نے درست کہا، اور گزشتہ 1 سال سے ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ ہمارے پڑوسی بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، ہر جگہ پہ منفی انداز میں پروجیکشن کی انہوں نے پاکستان کی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی بڑھا چڑھا کے اپنی نیوز ایجنسیز کے ذریعے، زی ٹی وی کے ذریعے، ڈیلی ٹائمز، اکنامک ٹائمز، اور اس طرح کے بہت سارے چینلز ہیں جس میں ان خبروں کو نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھارت بطور ایک دشمن ملک کے اس نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو سیاسی طور پہ، مالی طور پہ اور سماجی طور پہ نقصان پہنچا سکے۔ لیکن حسن اسلم شاد صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ان کی نظر میں
پاکستان کی اپنے جو نظام کے شراکت دار ہیں، سول ملٹری شراکت دار، ان کا اس صورتحال کو بڑھاوا دینے میں یا پیدا کرنے میں کیا کردار ہے؟ اس لیے کہ دھواں تو وہیں سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک المیہ ہے، ایک نیشنل المیہ رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوئے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے یہ کام اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرنے ہیں۔ اب پاکستان کی جو ایمبسیز ہیں ابراڈ، وہ بھی میجورٹی جو ایمبسیز ہیں، میں کسی کا ایک ان پرٹیکولر نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے پاکستان کی امیج کو آگے فردر کرنے میں بہت ایک لمیٹڈ رول پلے کیا ہے۔ شاید ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بھی فنڈنگ نہیں ملتی، ان کو بھی نہیں ایک بتایا جاتا کہ ایک سفارتکار جو ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ملک کی امیج بلڈنگ میں۔ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بہت برا جو ہے یہ اثر ہوا ہے پاکستان کی امیج کے اوپر۔ انڈیویجولی بھی جو پاکستانی ہیں وہ اتنے کمپیئر ٹو انڈیا نمبر میں نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو اتنا یا پاکستان کو اتنا پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ میرا تو یہ خیال ہے جی کہ ہماری سٹیٹ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک تھنک ٹینک یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے جو کہ پرو ایکٹیو ہو، اور جو کہ پاکستانیوں کی جو انٹلیکچوئلز ہیں پاکستانی جو باہر بیسڈ ہیں ان کی انپٹ لیں، اور ان کی انپٹ لینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے تھرو پاکستان کی امیج بلڈنگ کریں، کیونکہ جو باہر آپ کے جو پاکستانیز بیسڈ ہیں جو کہ اچھی پوزیشنز میں ہیں، وہ جس طرح آپ کو پورٹری کر سکتے ہیں پاکستان کی امیج کو، وہ کوئی بھی وہاں پہ سفارتکار بھی شاید نہ کر سکے۔ حسن اسلم شاد صاحب جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ بہتری کے لیے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں اس قسم کے کام کے لیے سپیس کتنا ہے؟ کیا یہاں پہ ارادہ یا ول ہماری بیوروکریسی کے اندر، ہمارے دفتر خارجہ کے اندر موجود ہے؟ کیونکہ صرف عمران خان اپنی شخصیت کی بنیاد پہ تو تمام کام درست نہیں کر سکتے، ان کا ایک اپنا ایک اسٹیچر ہے عالمی سیاست میں، دنیا بھر میں ان کا نام لیا جاتا ہے، چاہے بورس جانسن ہو، چاہے سابق صدر ٹرمپ تھے وہ بھی انہی کا نام لیتے تھے، شی جن پنگ بھی عمران خان کا نام ان کے لبوں پہ آ جاتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو یہ بتائیں کہ اس میں تو ایک لمیٹیشن کیا نہیں ہے کہ صرف ایک بندے پہ تمام تر ملک کے بیانیے کا دار و مدار ہو؟ کیا ادارے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک مثبت بیانیے کو بالکل ایک کوہیرنٹ انداز میں پیش کر سکے اپنے اقدامات کے ذریعے؟ بالکل جی، بالکل۔ خالی شخصیت کی وجہ سے امیج بہتر نہیں ہو سکتی، اس میں تو آپ کو فنڈز بھی چاہیے، اس میں آپ کو سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ آپ کو قوت ارادہ چاہیے، آپ کو ول چاہیے کہ آپ ایک چیز کریں۔ تو یہ تو جی ہماری ریاست جو ہے اس کا ایک ڈیسیجن ہوگا، اگر وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پھر امیج نہیں بن سکے گی اچھی۔ اچھا چلیے، یہ تو باتیں ہم نے کر لی، تو یہ بتائیے کہ اس تمام عمل میں بھارت کا اب کیا کردار رہا ہے جہاں تک جیو پولیٹیکل صورتحال کا تعلق ہے؟ اس لیے کہ بھارت اور امریکہ اس وقت دونوں انتہائی قریبی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور ان کے اپنے مخصوص مفادات بھی ہیں عالمی سیاست کے حوالے سے۔ ان کا بہت بڑا نشانہ چین ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ پھر جتنے چین کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک ہیں بشمول پاکستان کے۔ تو آپ کا حسن صاحب اس حوالے سے کیا نقطہ نظر کہ اس میں ان دونوں ملکوں کا کس حد تک کردار ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ان کا بہت بڑا قصور ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا، سب سے بڑا قصور تو ہمارا خود ہے کہ ہم اپنے آپ کو باہر کی دنیا میں پروجیکٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ان کے پاس کلاؤٹ ہے، ان کے پاس ایک انٹرنیشنل ایک پاور بیس ہے، پلیٹ فارم ہے، انڈینز جو ہیں وہ باہر ہم سے 3 یا 4 گنا زیادہ نمبرز میں ہیں، وہ بڑی بڑی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہیں، اور اب اگر ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے، اس کو اپنی فائنینشلی اس کو جو ہے ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر ارادہ اپنا مضبوط نہیں کریں گے، تو اس کا ہمیں مزید نقصان ہوگا آگے جا کے۔ اکثر پاکستانی جو کہ بیرونی ممالک میں آباد ہیں، ان کو پاکستان کے سفارت خانوں سے بڑی شکایات ہیں۔ اس کا ذکر حسن اسلم شاد صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے ابتدا میں بھی کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی سفارتکاری کا موجودہ ماڈل، جس انداز میں ہمارے سفارتکار اور سفارت خانوں میں موجود لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، جس انداز میں وہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا کو اور مقامی لوگوں کو، کیا اس ماڈل سے ہم ان تمام چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو
پاکستان کے امیج کو درپیش ہیں بیرونی ممالک میں؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال ہے ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا آپ کو. اس میں آپ کو پاکستان کی جو امیج ہے، پاکستان کے جو پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کا جو ایک کردار رہا ہے گلوبلی، پاکستان کے جو پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں انٹرنیشنلی، پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ آپریشنز میں بہت جو ہے ایک زبردست کردار ادا کیا. یہ سب چیزیں آپ کو گلوبلی پروجیکٹ کرنی پڑیں گی. اگر پرائم منسٹر کا یہ سلوگن ہے کہ پاکستان کو ٹورزم کی ایک نمبر 1 ڈیسٹینیشن بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے پاکستان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی ڈاکیومنٹریز آپ کو چلانی پڑیں گی. اس کے لیے آپ کو دنیا کی جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا جو مزاج ہے اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا پڑے گا. اس میں محنت چاہیے ہوگی آپ کو. اس میں صرف بیٹھ کے باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا. بلا شبہ آپ نے درست کہا حسن اسلم شاد صاحب. اور دوستو، آپ نے جیسے ان کی باتیں سنی کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے، اور اس کا مقابلہ صرف کوئی ایک شخصیت، ایک ادارہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی چاہیے. ہمارے کچھ سٹرکچرل تنظیمی مسائل ہیں. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہماری تمام تر بیوروکریسی 19ویں صدی کے جو اصول تھے، جو ضوابط تھے، ان کے مطابق چل رہی ہے، اس کی اپروچ کے تحت چل رہی ہے، جس کا ظاہر ہے اس دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. حکومتیں، ادارے اور پارٹیاں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے، بھلے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ ویسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس نے پہلے آ کے FIR جمع کرا دی تھانے میں، کیس اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب ایک بات سامنے آ جاتی ہے، وہ پھر ٹریول کرتی ہے، سیکنڈز کے اندر دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے، اور لوگ زیادہ تر پھر اسی کو یاد رکھتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے، ہم اس کی تردید کس انداز میں کرتے ہیں، وہ لوگ اس پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے. اس کو اتنی اٹریکشن، اتنی توجہ نہیں ملتی ہے جتنی پہلی خبر کو ملتی ہے. لہٰذا ہمارے تمام ادارے، ریاستی اداروں کو خود کو اس نئی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے مربوط انداز میں اور فوری طور پہ کرنا ہے. کہیں شکایت آتی ہے، آپ نے فوری ریاکٹ کرنا ہے. کہیں سے الزام آتا ہے، فوری آپ نے اس کا جواب دینا ہے. 24 گھنٹے اگر جب اس پہ گزر جاتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں کئی لاکھ لوگ وہ غلط بات پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ یاد کر چکے ہوتے ہیں. نقصان اس میں کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا.